انسان کی زندگی کا سب سے بڑا سچ موت ہے، لیکن سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ انسان موت کو دور سمجھتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، ہر نفس موت کا مزہ چکھے گا۔ سورۃ العنکبوت 57۔ موت کے اس پل کو سوچو، جب آنکھ بند ہوتی ہے لیکن زندگی ختم نہیں ہوتی بلکہ ایک نئی منزل شروع ہوتی ہے۔ یہ منزل ہے روح کے نکلنے کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب مومن کی روح نکلتی ہے تو ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی نکلتا ہے۔ فرشتے اس روح کو عزت اور رحمت کے ساتھ لے کر آتے ہیں۔ اس روح کو ایک خوشبودار کپڑے میں لپیٹ کر آسمان کی طرف اٹھایا جاتا ہے۔ ہر آسمان کے فرشتے اس روح کو سلام کرتے ہیں اور اس کا نام لے کر کہتے ہیں، یہ فلاں بندہ ہے جو دنیا میں نیک اعمال کیا کرتا تھا۔ اور جب کافر کی روح نکلتی ہے تو فرشتے اسے سختی کے ساتھ کھینچتے ہیں جیسے لوہا گیلی ان سے پھاڑ کر نکالا جائے۔ روح نکلنے کا وہ لمحہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ انسان کا چہرہ بدل جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایسے وقت پر مومن چاہتا ہے کہ روح فوراً نکل جائے اور کافر چیختا ہے کہ کاش اس وقت سے بچ جاتا۔ روایات میں آتا ہے کہ مک الموت ہر شخص کی روح لینے کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن کے لیے ان کا چہرہ روشن اور سکون دینے والا ہوتا ہے، جبکہ کافر کے لیے وہی چہرہ سخت اور دہشت پھیلانے والا ہوتا ہے۔ جب روح نکلتی ہے تو انسان اپنے گھر والوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے مگر بول نہیں پاتا۔ وہ چاہتا ہے کہ ان سے کچھ کہہ دے مگر اس کے ہونٹ بند ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس وقت انسان کو سمجھ آتا ہے کہ دنیا کا سب کچھ پیچھے رہ گیا اور ساتھ صرف اعمال ہے۔ انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے اور اسے لگتا ہے سب ختم ہو گیا، لیکن اصل میں اس کی نئی زندگی کا پہلا دن شروع ہوتا ہے، اور وہ دن ہے قبر کا دن۔ جب منہ کو قبر میں رکھا جاتا ہے، مٹی ڈالی جاتی ہے اور سب لوگ واپس چلے جاتے ہیں، تب روح دوبارہ جسم سے جوڑ دی جاتی ہے۔ حدیث میں ہے، انسان قبر میں اپنے قدموں کی آہٹ سنتا ہے جب لوگ اسے چھوڑ کر واپس جاتے ہیں۔ ذرا سوچو، وہ لمحہ کیسا ہوگا جب اپنے سب چھوڑ گئے اور اب بندہ اکیلا قبر کی اندھیری میں ہے۔ اس کے فوراً بعد قبر میں دو عظیم فرشتے آتے ہیں، منکر اور نکیر۔ ان کے چہرے سخت آواز بجلی کی کڑک جیسی ہوتی ہے۔ وہ انسان کو بٹھا کر سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اور اس شخص رسول کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ مومن پورے یقین اور حوصلے سے جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تب فرشتے اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیتے ہیں، جنت کا بستر بچھا دیتے ہیں اور اس کو سکون کی نیند دے دی جاتی ہے۔ لیکن کافر منافق گھبرا کر کہتا ہے، مجھے پتہ نہیں۔ تو فرشتے اس کو سخت عذاب دیتے ہیں، قبر تنگ ہو جاتی ہے اور اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر بندہ مومن ہے تو قبر اس کے لیے کشادہ ہو جاتی ہے، روشنی سے بھر جاتی ہے اور وہ ایسے محسوس کرتا ہے جیسے صبح سے شام تک آرام کر رہا ہو۔ لیکن اگر بندہ بد نصیب ہے تو قبر تنگ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ پسلیاں آپس میں گھس جاتی ہے۔ اندھیرا، خوف اور عذاب اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ انسان کے اعمال اس کے ساتھ قبر میں آتے ہیں۔ مومن کے ساتھ ایک خوبصورت شخص ہوتا ہے جو کہتا ہے، میں تیرا قرآن پڑھنا، تیرا روزہ رکھنا، تیرا نماز پڑھنا ہوں، میں تجھے قبر میں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اور کافر کے ساتھ اس کے برے اعمال ایک بدبودار اور خوفناک شکل میں آتے ہیں جو اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ انسان کی روح قبر میں قید نہیں رہتی، بلکہ وہ برزخ کے ایک نئے عالم میں اپنا سفر گزارتے ہیں۔ یہ انتظار کا وقت ہے، جنت والوں کے لیے سکون کا اور جہنم والوں کے لیے عذاب کا۔ برزخ کیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ان کے آگے ایک برزخ ہے قیامت کے دن تک۔ سورہ المامنون 23:100۔ برزخ دراصل وہ پردہ ہے جو دنیا اور قیامت کے درمیان ہے۔ مطلب یہ کہ انسان اب دنیا والوں کے ساتھ نہیں ہے، لیکن قیامت کا دن بھی ابھی شروع نہیں ہوا۔ اس وقت اس کا مقام اس کے اعمال کے مطابق طے ہوتا ہے۔ جو شخص ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ گیا، اس کی روح جنت کے باغوں میں رکھی جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حق روح پرندوں کی شکل میں جنت کے درختوں پر اڑتی ہے اور اللہ اسے روزانہ جنت کی نعمتوں کا ذائقہ عطا کرتا ہے۔ وہ مومن اپنے گھر والوں کے احوال بھی دیکھ سکتا ہے، اگر وہ نیک اعمال کرتے ہیں تو خوش ہوتا ہے اور اگر گناہ کرتے ہیں تو غمگین ہو جاتا ہے۔ لیکن کافر اور فاجر کی روح قید کر دی جاتی ہے۔
حدیث میں آتا ہے کافر کی روح کو لوہے کے قفس میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کے لیے قبر ایک آگ کا گڑھا بن جاتی ہے۔ اسے ہر وقت لگتا ہے کہ قیامت ابھی آ گئی۔ دن اور رات وہ نئے نئے عذاب کی صورت دیکھتا رہتا ہے۔ مومن کے لیے برزخ ایک چھوٹی جنت ہے جہاں وہ سکون اور چین سے رہتا ہے۔ حدیث میں ہے قبر کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، لیکن کافر کے لیے برزخ ایک چھوٹی جہنم ہے جہاں وہ عذاب کی مختلف شکلیں دیکھتا ہے، کبھی آگ، کبھی سانپ، کبھی اندھیروں کا خوف۔ برزخ میں سب انسان ایک ہی چیز کا انتظار کرتے ہیں، قیامت کا دن۔ مومن کی دعا ہوتی ہے، آ اللہ، قیامت ابھی قائم کر دے تاکہ میں اپنے رب سے ملاقات کروں۔ لیکن کافر کی فریاد ہوتی ہے، آ اللہ، قیامت کبھی نہ آئے تاکہ عذاب بڑھتا نہ جائے۔ اور جب سور پھونکا جائے گا تو آسمان لرز جائے گا، زمین پھٹ جائے گی اور انسان اپنی قبر سے کھڑا ہوگا۔ یہ وہ دن ہے جس کا وعدہ ہر نبی نے کیا اور جس کا ذکر ہر کتاب میں ہوا۔ حضرت اسرافیل کے ہاتھ میں سور ہوگا۔ جب اللہ حکم دے گا تو پہلا سور پھونکا جائے گا۔ اس وقت پہاڑ روئی کی طرح بکھر جائیں گے، سمندر آگ بن کر بھڑک اٹھیں گے، سورج کی روشنی بجھ جائے گی اور چاند ٹوٹ کر بکھر جائے گا، اور جو بھی زندہ ہوگا سب مر جائیں گے۔ قرآن میں ارشاد ہے، اور جب سور پھونکا جائے گا تو جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب گر پڑے گا سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے۔ سورۃ الزمر۔ ایک لمبے عرصے کے بعد حضرت اسرافیل دوسرا سور پھونکیں گے، اور سوچو وہ منظر جب ہر قبر پھٹ کر کھل جائے گی، ہر انسان، چھوٹا بڑا، امیر غریب، مومن کافر، سب ایک جگہ جمع ہوں گے۔ قرآن فرماتا ہے، اور یاد کرو جس دن ہم پہاڑ ہٹا دیں گے اور تم زمین کو بالکل صاف دیکھو گے اور ہم سب کو اکٹھا کریں گے اور ان میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑیں گے۔ سورۃ الکہف۔ وہ دن اتنا خوفناک ہوگا کہ ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی اور ہر انسان اپنی ہی فکر میں ڈوبا ہوگا۔ سب لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے، نہ جوتے ہوں گے نہ کپڑے۔ حضرت عائشہ نے رسول اللہ سے پوچھا، لوگ ننگے اٹھیں گے؟ رسول اللہ نے فرمایا، اس دن لوگوں کی فکر اتنی زیادہ ہوگی کہ کسی کو دوسرے کی طرف دیکھنے کی فرصت ہی نہ ہوگی۔ پھر ہر انسان کو اس کا ریکارڈ دیا جائے گا۔ جو اپنی کتاب دائیں ہاتھ میں پائے گا وہ خوشی سے پکار اٹھے گا، لو پڑھ لو میری کتاب، میں کامیاب ہو گیا۔ اور جسے اس کی کتاب بائیں ہاتھ پیچھے سے دی جائے گی وہ چیخ کر کہے گا، کاش مجھے میری کتاب نہ ملی ہوتی، کاش میں مر گیا ہوتا۔ حشر کے میدان میں نہ سفارش چلے گی، نہ رشوت، نہ جھوٹ، بس اور بس اعمال کا حساب ہوگا۔ ہر چھوٹی بڑی بات، ہر لفظ، حتیٰ کہ ہر سوچ تک لکھی ہوئی سامنے آ جائے گی۔ قرآن میں ہے، اس کتاب نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی نہ بڑی، سب گنتی ہوئی موجود ہے۔ سورۃ الکہف۔ سوچو وہ دن جب انسان اپنے ماں باپ، بیوی، بچوں اور بھائی بہن سے بھاگے گا۔ قرآن فرماتا ہے، اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ ہر ایک کو اس دن اپنی ہی فکر ہوگی، اور وہ دن جب انسان کے سامنے اس کے سارے اعمال کھول دیے جائیں گے، نہ کوئی لفظ چھپ سکے گا، نہ کوئی راز چھپایا جا سکے گا۔ پھر اللہ کا عدل شروع ہوگا۔ حشر کے عظیم میدان میں سب لوگ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ فرشتے ایک ایک انسان کو اللہ رب العزت کے حضور لے کر جائیں گے، اور اللہ فرمائے گا، اے انسان، تیرے لیے تیری زندگی کے دن گن دیے گئے تھے، تو نے انہیں کہاں گزارا؟ تیری جوانی کہاں ختم ہوئی؟ تیرا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ اس دن ہر سوال کا جواب دینا ہوگا۔ انسان حیران ہوگا کہ اس کے ہر عمل کو لکھا گیا ہے، چھپ کر کیے گئے گناہ، رات کے اندھیروں میں کی گئی حرکات، یہاں تک کہ بچپن کی شرارت بھی۔ قرآن میں ہے، اور جو کچھ وہ کرتے رہے تھی وہ سب کچھ سامنے لایا گیا، اور تیرے رب نے کسی پر ظلم نہیں کیا۔ سورۃ الکہف۔ پھر ایک عظیم ترازو لگایا جائے گا۔ ذرا سوچو، تمہارے سارے اعمال، تمہاری نماز، روزہ، ذکر و خیرات، اور تمہارے جھوٹ، دھوکے، غداری، سب اس ترازو میں رکھے جائیں گے۔ اگر نیکیاں بھاری پڑ گئیں، کامیابی اور جنت، اگر برائیاں بھاری پڑ گئیں، ذلت آمیز عذاب۔
रसूल अल्लाह ने फरमाया, क़यामत के दिन मोमिन की किताब में सबसे भारी चीज़ इसका अच्छा अखलाक होगा। हिसाब के बाद सबको गुजरना होगा एक अजीम पुल से, जिसे पुल सिरात कहा जाता है। ये पुल जहन्नम के ऊपर से गुजरता है। ये तलवार से ज्यादा तेज और बाल से ज्यादा बारीक होगा। नीचे दहकती हुई जहन्नम होगी, आग धुआं चीखें। हर शख्स इस पुल से अपने अमाल के हिसाब से गुजरेगा। कुछ लोग बिजली की रफ्तार से गुजरेंगे, कुछ लोग हवा की तरह, कुछ घोड़े की तरह, और कुछ लोग रेंगते हुए गिरते पड़ते, और कुछ ऐसे भी होंगे जो गिरकर जहन्नम में जा गिरेंगे। जहन्नम की आवाज़ें। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जब जहन्नम का एक शोला गिरेगा तो 70,000 फरिश्ते इसे पकड़कर रोकेंगे। जरा सोचो, वो चीखें, वो आवाज़ें, वो आग जो कभी बुझने वाली नहीं। मगर इस खौफनाक मंजर में एक नई रोशनी नजर आएगी, शफात। नबी अकरम सजदे में गिरकर अपनी उम्मत के लिए दुआ करेंगे, आ अल्लाह, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। अल्लाह इजाजत देंगे और नबी अपनी उम्मत के गुनहगारों के लिए सिफारिश करेंगे। ये वो वक्त होगा जब मोमिन की आखिरी उम्मीद का सहारा सिर्फ नबी की शफात बनेगी। आज हमने सुना क़यामत का मंजर, वो दिन जब इंसान अपनी जिंदगी का असल नतीजा देखेगा। किसी के लिए ये दिन रहमत बनेगा और किसी के लिए अजाब। पाल सिरात पर गुजरना होगा, मीज़ान में अमाल तोले जाएंगे और फिर तो जन्नत के बाग होंगे, आ जहन्नम की आग। लेकिन एक बात याद रखो, वो दिन सिर्फ खौफ का नहीं, उम्मीद का भी है। जिसने दुनिया में अल्लाह और रसूल के रास्ते को अपनाया, जिसने इंसानों के साथ इंसाफ किया, जिसने दिल से तौबा की, इसके लिए अल्लाह का वदा है, ए मेरे बंदे, डर मत, मैं तेरे सब गुनाह मुआफ कर दूंगा। और जिसने गफलत की, इसके लिए वो दिन ऐसी शर्मिंदगी लाएगा जहां कोई बहाना काम नहीं आएगा। तो दोस्तों, सवाल ये है, अगर आज हमारी रूह निकल जाए तो हम मीज़ान में क्या लेकर जाएंगे? क्या हम पाल सिरात से गुजर पाएंगे या नीचे गिर जाएंगे? ये फैसला आज की जिंदगी करती है। इसलिए वक्त को कीमती समझो, इबादत करो, तौबा करो और वो जिंदगी गुजारो जो अल्लाह और रसूल को पसंद हो। ये थी आज की रूह को हिला देने वाली दास्तान, क़यामत का सफ़र। अगर आपको ये सिलसिला पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल तारीख़ का सफ़र को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम अब तक ऐसी ही रूहानी और तारीख़ी कहानियाँ ला सकें।